امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یارم بھائی اور ان کے دوست وہاں پہنچ گئے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کی ساری باتوں کو غلط سمجھا۔ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ ماریہ روتے ہوئے تہسیم کے گلے لگ کر بولی، جبکہ شکر گزار نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو، تم بھی گنڈوں میں شامل ہو گئے، شارف نے سالم کے کان کے قریب کہتے ہوئے اپنی بتیسی کی نمائش کی، جسے کھول کر دیکھتے ہوئے سارے فاطمہ بی بی سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ فاطمہ، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ روح نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ آج حصہ نے ہمارے گھر کی عزت بچائی۔ میں کبھی ان بچوں کو ان کا حق نہیں دے پائی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا روح کی رخصتی میرے گھر سے ہو سکتی ہے؟ تہسیم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ فوراً تھام لیے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تسیم؟ روح تمہاری بیٹی ہے، وہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گی۔ فاطمہ بی بی نے کھلے دل سے اجازت دی تو وہ ہیسر کو دیکھنے لگی۔ ہیسر، تم میرے گھر کے بیٹے ہو، لہلا میرے گھر کی بہو ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس بار اسے ہیسر کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہے جب ہیسر نے بھی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں تہسیم باجی، لیکن یارم روح کو جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہیسر نے کہا، وہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ابھی صرف شادی کی بات چلی ہے، شادی ہوئی نہیں ہے جو وہ اس پر حکم چلائے گا۔ تہذیب، تم اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ، میں دھوم دھام سے اپنی بہو بنا کے لاؤں گی۔ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمائی۔ پگلی، اتنا یارم سے نہیں شرماتی جتنا مجھ سے شرماتی ہے یہ۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیاں لیں۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں جٹ چکے تھے، جبکہ فاطمہ بی بی آرام سے بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا امی، آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا؟ یارم نے انہیں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا ہے یہ سب کچھ یارم؟ میں نے کہا شادی کے لیے۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ نہ لڑکی لڑکا ملے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بات ہوئی ہے، نہ ایک دوسرے کو پسند کیا ہے اور نہ ہی منگنی ہوئی ہے۔ تم لوگ تو ڈائریکٹ ہی دن ڈالنے لگ گئے ہو۔ ایسی شادی کی خواہش نہیں ہے میری۔ میں کوئی زبردستی کر رہی ہوں تمہاری شادی؟ پہلے تم روح سے ملو، اسے باہر لے کے جاؤ، ڈنر کرواؤ، پیار محبت کی باتیں کرو، پھر لڑکی کو یہاں لے کے آؤ، مجھ سے ملواؤ، اگر مجھے پسند آئی تو میں کروں گی تمہاری شادی۔ فاطمہ بی بی نے سیریس انداز میں کہا، لیکن اس سب کے دوران یارم کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کو بھی جدا نہ ہوئی۔ تو آپ میری لو میرج کروانا چاہتی ہیں؟ یارم نے انہی کے انداز میں پوچھا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو میں اپنی پسند کی ہی لڑکی نہ لے آؤں، پہلے اس کے ساتھ چکر چلاتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہوں، پھر جب کنفرم ہو جائے کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تب آپ سے ملانے لاتا ہوں، ورنہ وہیں چھوڑ کر کوئی دوسری پٹاتا ہوں۔ یارم انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی گھوری پر وہ خاموش ہو گیا۔ میری بہو بن کر روح ہی اس گھر میں آئے گی، شرافت سے جا کر روح کو پٹاؤ تاکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤں۔ فاطمہ بی بی کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنسا، یعنی اب لو میرج بھی آپ کی مرضی سے کروں گا؟ وہ انہیں کہہ رہا تھا جبکہ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ یارم کا کہکا ایک بار پھر سے بے حادثہ تھا۔ دیکھو روح، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کل تم اور یارم ایک ہوٹل میں ملنے والے ہو اور وہاں سب کچھ پرفیکٹ رہنا چاہیے۔ یارم کو نہ جینس میں لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، تم کل جینس پہن کے اس سے ملنے جاؤ گی، اور میری ہائی ہیل چیک کرو، وہ تمہیں فٹ آ رہی ہیں۔ معصومہ جاؤ، میرے میک اپ کا سامان نکالو، کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے، میں کل تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر کے بھیجوں گی کہ یارم انکار ہی نہ کر سکے۔ ایک منٹ لیلا، تمہیں کس نے کہا کہ یارم کو جینس میں لڑکیاں پسند ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، رو نے یقین سے کہا۔ پہلی بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری مامی ہوں، مجھے میرے نام سے نہ بلایا کرو، میرے رشتے کی تھوڑی عزت کیا کرو، لیلا نے اتراتے ہوئے کہا تو معصومہ نے نظریں گھمائیں۔ اور یارم کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں تم سے بہتر جانتی ہوں، پوچھو کیسے؟ لیلا نے اس کے سامنے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیسے؟ روح نے نہ چاہتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کو کوئی جواب نہ سمجھا۔ کیسے کیا؟ اتنے ٹائم سے اس کے پاس رہی ہو تمہیں نہیں پتا؟ خیر میں بتا ہی دیتی ہوں۔ دیکھو روح، یارم کو کل تم سے مل کر ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ پہلے کبھی تم سے نہیں ملا، مطلب کہ اگر اسے وہی پرانی والی روح ملی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کیوں کرے گا؟ پہلے والے نکاح میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟
तुम्हें तो वैसे بھی حاصل کر چکا ہے. ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھانی ہوگی. اس پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اس بار اسے پرانی والی نہیں بلکہ ایک نئی روح ملے گی. اور اس روح کو دیکھتے ہی وہ پہلی نظر کا عاشق بن جانا چاہیے. وہ تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائے. میں کل تمہاری کچھ لک بناؤں گی کہ وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا اور فوراً زمین پر بیٹھ کر تمہیں پرپوز کر دے گا. لیلا نے کہا. وہ سب تو ٹھیک ہے لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی. لیلا کی کھوری نے اثر کیا تھا. میں ان کے سامنے جینس پہن کے کیسے جاؤں گی؟ اور ہائی ہیلز میں تو مجھے چلنا بھی نہیں آتا. روح نے اپنی پریشانی بتائی. یہ لو میڈم، پریکٹس کرو بیٹھ کے. اس سے اپنی ہائی ہیلز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا. اور جینس کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہاں سے تو تم ابایا پہن کے جاؤ گی، وہاں ہوٹل کے روم میں جا کے اتار دینا، اور اس کے بعد جو میں کہوں تم یارم کے سامنے بالکل سیم ٹو سیم وہی کہو گی. یار یارم کو کچھ نیو فیلنگ آنی چاہیے. اس سے معصومہ کی طرف نظریں گھما کے دیکھا تو وہ شرارت سے ہنسی، جبکہ معصومہ اپنا کہہ کر روکتی کمرے سے باہر بھاگ گئی. میں پہلے بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی کی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تو میں فوراً انکار کر دوں گا. شارم ان کی گود میں سر رکھے ہوئے مسکرا کر بولا. زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک تو جوان ہو گیا ہے، لیکن مرضی اب بھی میری ہی چلے گی. فاطمہ بی بی نے اسے گھورتے ہوئے کہا. مجھے نہیں پتا، بس آپ کان کھول کر سن لیں. مجھے روح جیسی بورنگ لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند. مجھے تو کوئی کانفیڈنٹ اور اسٹائلش لڑکی چاہیے. روح جیسی لڑکی کا کیا فائدہ؟ شارم نے انہیں مزید دبا دیا. یارم تم بہت پیٹو گے میرے ہاتھوں. وہ غصے سے اپنا جوتا نکالتے ہوئے بولی. اچھا اچھا، دل کھول کے پیٹ لیجیے گا، پہلے دوائی کھا لیں. وہ میڈیسن اٹھاتے ہوئے بولا. مجھے نہیں کھانی، بہت گندا ذائقہ ہے اس کا. فاطمہ بی بی نے منہ بنایا. بالکل بھی گندا ذائقہ نہیں ہے اس کا، رنگ دیکھیں کتنا پیارا. شارم نے شرارت سے کہا، جس طرح بچپن میں وہ اسے دوائی دیتے ہوئے کہتی تھیں. اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھی. یارم بھی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے مسکرایا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا ساتھ صرف چند دنوں کا تھا. وہ انہیں دوائیاں کھلا کر باہر نکل گیا. آج اسے روح کی ضرورت تھی، جس کے ساتھ وہ اپنا ہر غم شیئر کر سکتا تھا، لیکن 2 دن سے وہ اسے دیکھ تک نہیں پا رہا تھا. کل کے سارے دن تم میرے ساتھ ہوگی تو تم سے اپنی باتیں شیئر کروں گا. یہ صبح کب ہوگی؟ اس سے اندھیرے کو ایک خطرناک گھوری سے نوازتے ہوئے کہا. لیکن افسوس، اندھیرے پر یارم کی گھوری کا کوئی اثر نہ ہونا تھا. وہ ابھی ابھی ہوٹل میں پہنچا تھا. سر، آپ کا روم 2nd فلور پر ہے. پہرے نے آ کر بتایا. روم کیوں بک کروا دیا؟ ہم تو بس ملنے والے تھے. مطلب ہیزر نے اسے روح کے ساتھ پرسکون سا وقت دینے کے لیے روم بک کیا. وہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف جانے لگا. اسے لگا تھا روح ابھی تک نہیں آئی ہوگی، لیکن بیڈ پر اس کا ابایا دیکھ کر وہ مسکرایا. واش روم کا دروازہ بند تھا. وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا. ہیلو لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی. یارم کمرے میں آ گئے ہیں، میں کیسے ان کے سامنے جا سکتی ہوں؟ لیلا اور ہیزر اسے روم میں چھوڑ کر جا چکے تھے اور واش روم میں خود کو قید کیے ہوئے تھی. دیکھو روح، جو میں نے کہا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو دیکھنا میں تمہاری وہ پٹائی کروں گی کہ بس بھولو مت. میں تمہاری مامی ہوں اور مامیاں بہت ظالم ہوتی ہیں. لیلا نے اسے ڈراتے ہوئے فون بند کر دیا، کیونکہ سامنے سے ہیزر آ رہا تھا اس کے لیے آئس کریم لے کر. یہ لیں میڈم آپ کی آئس کریم. ہیزر نے آئس کریم اسے دیتے ہوئے کہا. تھینک یو. لیلا مسکرائی. ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ دانیہ تمہارے ساتھ زیادہ نہیں چپکتی؟ لیلا نے جھانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. اچھا، شاید. خیر کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی میری بھانجی لگتی ہے. ہیزر نے لاپرواہی سے کہا. اوہ ہیلو، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے، اور ویسے بھی تمہاری بھانجی کے طور پہ میں صرف روح کو ہی قبول کر سکتی ہوں. اس سے بہتر ہوگا کہ اس سے آس پاس زیادہ مت جاؤ، ورنہ. لیلا نے سیریس انداز میں اسے وارن کیا. دور رہو ورنہ. وہ تو. ہیزر نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی. گڈ بوائے، لیلا نے کہتے ہوئے بے حادثہ اس کی گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا. لیلا یہ پاکستان ہے. ہیزر نے یاد دلایا. تو کیا پاکستان میں اپنے ہبی کو پیار کرنا الاؤ نہیں ہے؟ لیلا نے معصومیت سے پوچھا. الاؤڈ ہے میری جان، لیکن صرف اپنے کمرے میں، یوں باہر سرے عام نہیں. ہیزر نے سمجھایا تو لیلا سوری بول کر بات ختم کر چکی تھی، جبکہ ہیزر جانتا تھا اس کی بات وہ بالکل بھی نہیں سمجھی. سنیں امی کی بہو باہر نکل آئے، ورنہ مجھے بتا دے میں چلا جاتا ہوں. شارم اسے دیکھنے کے لیے جتنا بے چین تھا وہ اتنا ہی اس کا ضبط آزما رہی تھی. اب یارم نے باقاعدہ واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا. جی یارم، میں بس آ رہی ہوں. روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کانفیڈنس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی.
हिम्मत कर रू, यारम पर तूने ये बात साबित करनी है कि तू पुरानी नहीं बल्कि नई रू, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट रू। रू ने अपने आप को हिम्मत देते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, जहाँ यारम बेचैनी से कमरे के चक्कर काटते हुए सिगरेट पी रहा था। जब मुड़ा तो नजर उसकी जीन्स पर, शॉर्ट रेड टॉप पर पड़ी। सारे बाल पोनीटेल में बंधे, होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई, पैरों में हाई हील पहनकर किसी भी एंगल से वो उसकी सीधी सादी रूह नहीं लग रही थी। एक पल के लिए यारम उसके रूप में खो सा गया, जबकि उसकी नजरों से कंफ्यूज होते और अगले ही कदम पर साबित हो गया कि वो उसकी मासूम सी सीधी सादी रूह ही है। यारम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया, वरना वो बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरती। उसकी बाहों में झूलती वो आंखें बंद किए उसी गिरफ्त में कांप रही थी। खूबसूरत लब लरस रहे थे। यारम का दिल बेईमान होने लगा। इन लबों को छूने की हसरत शिद्दत से जागी, जिस पर लब्बैक कहते हुए वो उसके कानों पर झुका। रूह को यकीन होते ही कि वो गिरने से बच गई है, फौरन उसी गिरफ्त से निकली और यारम की हसरत हसरत रह गई। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाती बेड पर आकर बैठी। अपनी ख्वाहिश पूरी न होने पर शारम ने उसे घूरा, जबकि वो उसकी ख्वाहिश से अनजान अपने आप को पुरसुकून करके लैला की बताई हुई बातों को सोचने लगी। जी तो मिस्टर यारो, आप सिगरेट पीते हैं? उसे ज़मीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े की तरफ इशारा किया, जो शायद उसे बचाते हुए उसे ज़मीन पर गिरा दिया था। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराया, शानी उसे मुकम्मल तैयारी के साथ भेजा गया था। जी हाँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे सिगरेट पीने से? यारो में उसके सामने बैठकर बोला, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? कौन सा हमारी शादी हो गई है? रू ने लापरवाही से कहा। मतलब शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है? शायरा ने दिलचस्पी से पूछा। शादी के बाद सोचेंगे, अगर शादी हुई तो? मेरा मतलब है, हम एक दूसरे को पसंद आए तो। रो तो कॉन्फिडेंस के भी सारे रिकॉर्ड तोड़कर बोली। तो किस तरह का शोर चाहिए आपको? मुझे तो बस आप ही चाहिए। रू ने दिल में सोचा, बेचारी ने सिर्फ कपड़े ही बोल पहने थे, थी तो वो अंदर से वही बेवकूफ़ सी रू। वेल एजुकेटेड, हैंडसम, केयरिंग, उससे लैला वाला जवाब दिया, जिस पर वो मुस्कुराया। आपको किस तरह की बीवी पसंद है? रू कहते हुए उसके नज़दीक आई और उसके हाथ को अपने नर्म हाथों से छुआ। लैला, तुम बहुत पिटने वाली हो मेरे हाथों। मेरी मासूम सी रू को क्या से क्या बना डाला। शारब ने सोचा और उसके हाथ से अपना हाथ निकाला। है, मुझे सीधी सादी। शारब ने भी बोलना शुरू ही किया था कि रू उसके मस्सी नज़दीक आई। मेरी जैसी? रू ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर पूछा। सीधी सादी, भोली भाली, मासूम सी, जिसे देखते ही सुकून मिले। मैं दिन में एक बार उसकी शक्ल देख लूं तो पूरा दिन खुशगवार गुजरे। शारम ने उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर थाम लिए, जैसी कि मेरी रूह है। शारम ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा, इसका मतलब इस 2 घंटे की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। रूह अपनी तरफ इशारा करते हुए खड़े होकर बोली, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे इस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? शारम ने उसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही उसकी तैयारी पर मुकम्मल नजर भी डाली। लैला ने, रू ने मुंह बनाकर कहा, जैसे लैला की शिकायत लगा रही हो। मेरा बच्चा, मुझे इस तरह की लड़की अगर पसंद होती तो वहाँ के ऐसी लड़कियों की कमी है? मुझे तो मेरी रूह का इंतज़ार था। शारम ने उसका हाथ थामकर उसे वापस अपने करीब बिठाया, तो रूह ने सबसे पहले अपने पैरों में पहने हुए हाई हील्स उतारकर दूर फेंके। पैरों में भी दर्द हो गया मेरे तो। यारम 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। रू ने अपने पास बड़ा बैग उठाया, मतलब कि वो इसके लिए भी तैयारी करके आई थी। शारम ने उसे इजाज़त दी तो वो 5 मिनट के बाद सादा सा सफ़ेद रंग का सूट पहन कर आई और शारम के करीब आकर बैठी। बेबी, लिपस्टिक क्यों उतारी? कितनी प्यारी तो लग रही थी। शारम ने आज पहली बार उसे उस रंग की लिपस्टिक में देखा था जिसकी अक्सर वो उससे फरमाइश करती थी। अभी नहीं, वो शादी के बाद। रू ने हमेशा की तरह लारा लगाया। मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। वो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करने लगा और अपने दिल में मचलती ख्वाहिश पूरी करने लगा। ये भी शादी के बाद। रू जल्दी से बोलकर पीछे हटी, तो यारम भी मुस्कुराकर पीछे हट गया। वो अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए इतना तो कर ही सकता था। उसे पीछे हटते देखकर वो पुरसुकून होकर बैठी। यारम, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन यारम, आप इतने क्यों बेबस हो गए हैं? हम फातिमा बेबी को दुबई या किसी दूसरे मुल्क ले चलते हैं, जहाँ उनका इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। रू ने फिक्रमंदी से कहा। रू, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी माँ को बचाने की कोई कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या लगता है, अगर उनके बचने का चांस होते तो क्या मैं कोशिश ना करता? रू, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं।
جو دماغ سے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ وہ پہلے تکلیف برداشت کرتی رہی ہیں اور کسی کو کچھ بتایا نہیں، اور جب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں پتہ چلا روح ان کے پاس بس چند دن ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کسی دوسرے ملک علاج کے لیے لے چلتا ہوں انہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آخری وقت اپنے اپنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، آزاد اور بے فکر۔ یارم نے روح کو فاطمہ بی بی کے بارے میں بتایا تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ یارم مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ روح نے پھر سے پوچھا، ایک آس، ایک یقین کہ شاید یارم کہہ دے کہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یارم نے اسے جھوٹی امید بھی نہ دلوائی۔ نہیں روح، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کا آخری وقت خوبصورت بنانے کے۔ یارم نے روح کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا یارم، سب کچھ خراب ہو گیا۔ روح نے روتے ہوئے کہا، روح پلیز رونا بند کرو، یہ ان کے آخری دن ہیں، ہمیں یہ دن خوبصورت بنانے ہیں، انہیں وہ خوشی دینی ہے جن کی وہ تمنا کرتی ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو روح نے اسوات میں سر ہلایا۔ یہ تم کیا لڑکی کو تاڑ رہے ہو لڑکے؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا میرے گھر میں کون سی کبوتر گری ہو رہی ہے؟ فاطمہ بی بی نے باہر دھوپ میں بیٹھے شارف کے کان پکڑ کر کہا، جو کب سے معصومہ کو اپنی نظروں کے آثار میں لیے بیٹھا تھا اور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ جو کبھی اس کے اس طرح سے گھورنے پر شرماتی تو کبھی غصے سے گھورتی، جبکہ شارف ڈھیٹ بنا اسے گھورے جا رہا تھا، جو فاطمہ بی بی تو کیا گھر میں آئے قرآن پڑھانے والے بچوں نے بھی نوٹ کر لیا۔ فاطمہ بی بی میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہے یا نہیں۔ شارف نے اپنا کان سہلاتے ہوئے کہا، کیا جرنیل لگا ہے تو اس پر؟ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرے گی تو سزا دے گا اسے۔ چل جلدی سے جھاڑو اٹھا اور جا کر چھت کی صفائی کر، ایک ایک کونا چمکا کے، اور اگر صفائی ٹھیک سے نہ ہوئی تو میں تیری وہ حالت کروں گی کہ پورا محلہ دیکھے گا۔ فاطمہ بی بی غصے سے بولی۔ یارم کیا کم ہٹلر کا جانشین تھا کہ فاطمہ بی بی اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آ جائے یارم تو کہتی ہوں یہ کبوتر گریاں مجھے نہیں پسند، اس کی بھی شادی کر، پھر دل کھول کر ایک دوسرے کی آنکھوں کی پیاس بجھانا۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی بات سن کر معصومہ کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ حد ہے، شارف کبھی پاس نہیں آئے گا۔ معصومہ کمرے میں فاطمہ بی بی کو کھانا دینے آئی تو وہ سو رہی تھی۔ شارم نے سختی سے کہا تھا کہ انہیں وقت پر کھانا دیا جائے اور میڈیسن بھی۔ معصومہ نے سوچا اور انہیں جگاتے ہوئے ان کے قریب آئی، ویسے بھی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ فاطمہ بی بی کھانا کھا لے اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، وہ ان کے قریب آ کر کہنے لگی، لیکن وہ نہ ہلی، جبکہ ان کی نیند بہت کچی تھی، وہ ذرا سی آہٹ سے جاگ جاتی تھیں۔ فاطمہ بی بی، معصومہ نے انہیں ہاتھ لگا کر جگانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ معصومہ کو پریشانی ہونے لگی۔ شارف چھت کی صفائی کر کے حصے کے پاس جا چکا تھا، جبکہ سارم اور عروہ شادی کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے فاطمہ بی بی کو جگانے کی کوشش کی۔ فاطمہ بی بی اٹھے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی، لیکن اس بار بھی وہ نہ جاگیں تو معصومہ گھبرا گئی۔ انہیں جگانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ باہر کی طرف بھاگی اور تہسیم کے گھر کی دیوار تک آئی۔ آنٹی پلیز جلدی سے کسی کو بھیج دیں، فاطمہ بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ اتنا کہتی واپس کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فی الحال وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی ٹھیک رہیں گی، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں انہیں ہسپتال کی ضرورت ہے، انہیں سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروائیں تاکہ ان کی صحت کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا، کہ آپ کے ہسپتال میں رہنے سے میں بچ جاؤں گی؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں جانتی ہوں کہ میں نہیں بچوں گی، میں آخری وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں میں سکون سے جی نہیں سکتی، لیکن میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ یارم اب گھر چلو، مجھے اس ماحول میں گھٹن ہو رہی ہے۔ فاطمہ بی بی نے ڈاکٹروں کو اگنور کرتے ہوئے یارم سے کہا تو وہ انہیں واپس گھر لے جانے کے لیے اٹھا۔ لڑکی پسند آئی؟ وہ منہ سے آکسیجن ماسک اتار کر بولی تو یارم نے پکڑ کر دوبارہ لگا دیا۔ جی پسند آئی، یارم نے جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے رشتہ لے کے چلتے ہیں، زیادہ دن نہیں ہے میرے پاس، یارم میرے دن ختم ہو رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے بولی تو یارم رو دیا، پلیز مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ آج آخر وہ مرد سے بچہ بن گیا، جانا تو پڑے گا نا، اللہ کا بلاوا آیا ہے، اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کہیں نا رب سے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے، وہ ویسے بھی تو آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں۔
शारिम किसी छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट कर रो रहा था। ऐसे रोते हुए भेजेगा तो मैं खुशी-खुशी नहीं जा पाऊँगी। मैं तुम सबको खुशी-खुशी छोड़कर जाना चाहती हूँ, मगर तुम इस तरह से रोते हुए रुखसत करोगे तो मुझे सुकून नहीं आएगा। फातिमा बीबी भी उसके आंसू देखकर रो दी, तो यारम ने फ़ौरन उनसे अलग होकर अपने आंसू साफ किए। नहीं रो रहा मैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। उनके माथे पर बोसा देकर बाहर निकल गया। शायद मज़ीद उनके सामने अपने आंसू रोक नहीं सकता था। बाहर हिज़्ज़त, सारिम और शारिफ उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसकी आंखें देखकर हिज़्ज़त ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया, तो सारिम भी उन दोनों के साथ आ लगा। शारिफ भी अपनी आंखों से आंसू साफ करता था, उनके साथ आ गया। सब उदास थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें खुश रहना होगा, अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए, ताकि वो खुशी-खुशी रुखसत कर सकें। अरे फातिमा बीबी, आए ना। तहसीन ने उन्हें दरवाजे पर देखकर कहा। डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा था, आप इस तरह। तहसीन उन्हें देखकर हैरान हुई थी। हाँ, मैं अपने बेटे यारम का रिश्ता मांगने आई हूँ, तुम्हारी बेटी रूह के लिए। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से मिल ही चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा नेक काम में देर कैसी। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। अपनी बेटी से भी पूछ लो कि उसे मेरा बेटा पसंद है या नहीं, फिर हम बाकी बातें भी कर लेते हैं। फातिमा बीबी ने डराते हुए कहा, तो तैसी मुस्कुरा दी। आप अंदर चल के बैठे तो सही, फिर सारी बातें आराम से करते हैं। तहसीम ने उन्हें वेलकम किया। लड़कियों, रो को जल्दी से लेके आओ। तहसीम ने कहा, ऐसे ही ना लेके आओ, चाय लेके आओ। चाय बनवाओ उससे कि सांस आई है उसकी। फातिमा बीबी ने ऊंची आवाज़ में कहा। बाहर की तरफ दौड़ लगाती रूह किचन की तरफ भागी और फिर कुछ ही देर में चाय लेके आई। यारम ने नजर भरकर उसकी तरफ देखा। हाँ, तो खाना बनाना आता है तुम्हें? सवाल पूछा। जी, आता है। रूह ने शर्माते हुए कहा। बर्तन, झाड़ू, कपड़े वगैरह? जी जी, सब आता है। रूह ने जल्दी से बताया। अच्छी बात है, बुला मौलवी को। फातिमा बीबी ने गोया धमाका किया। इतनी जल्दी मौलवी? शारम ने पूछा। हाँ, सबसे पहले निकाह होगा। सबसे ज़रूरी तो निकाह ही होता है। अगर निकाह हो जाए तो समझो शादी हो गई। अब बातें मत बनाओ, जाओ जाकर मौलवी को बुलाओ। उन्होंने सख्ती से कहा और इज़ा और सारिम को पास वाली मस्जिद में मौलवी साहब को बुलाने के लिए कहा, तो वो फ़ौरन ही हाजिर हो गए और फिर कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा की गई। हाँ तो तहसीम, अब से तुम्हारी बेटी मेरी हुई। आज रात मेहंदी की रस्म होगी, फिर कल सुबह हम बारात लेके आते हैं। फातिमा बीबी ने फैसला सुनाया। लेकिन फातिमा बीबी, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है पूरा मोहल्ला मधु है। तहसीम ने परेशानी से कहा। तहसीम, मेरी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि मैं चंद दिन भी। अभी वो कुछ और कह ही रही थी कि यारम ने उनके कंधे पे हाथ रखा, तो वो खामोश हो गई। फिर बोली, बस तुम लोग तैयारी करो, मेहंदी की रस्म आज ही होगी और सुबह बारात धूमधाम से लेके आऊँगी। इस बार तहसीन कुछ न बोली। मेहंदी का सुनकर मरियम भी आज ही पहुंची और सब तैयारियों में उनका साथ देने लगी। रो को बेची हुई रकम में उन्होंने मरियम की शादी तो अच्छे तरीके से कर दी, लेकिन उसके लिए खुशियाँ नहीं खरीद पाई। लेकिन हमेशा की तरह आज वो उदास नहीं थी। मरियम बेटा, सब कुछ ठीक तो है? आज तुम बहुत खुश लग रही। तहसीम ने पूछ ही लिया, क्योंकि उनकी बेटी अक्सर उदास होती थी। वो शादी का माहौल था, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाई। मैं आपको बताना भी चाहती थी। मरियम ने शर्माते हुए कहा। अम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ और अब राहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपनी माँ बहन सबसे कहा कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो वो घर छोड़ देंगे। उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी माँ भी बच्चे की खबर सुनकर आजकल बहुत खुश रहने लगी हैं और सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह सब ठीक हो गया है। मरियम ने खुशी-खुशी बताया, तो तहसीन ने खुदा का शुक्र किया। अल्लाह के करम से अब उनकी बेटी भी अपने घर में खुश थी। मुश्किल था, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों ने मिलकर सारे इंतज़ामात सँभाल लिए। शारम की रस्म अपने घर में की गई, जिसमें हिज़र ने दोस्त का फ़र्ज़ निभाते हुए उसे घर आकर खूब भंगड़े डाले। और तो और हिज़र ने अपनी मेहंदी का बदला लेते हुए पूरा तेल का प्याला उस पर उंडेल दिया। जबकि शारिफ को जैसे ही पता चला कि दूल्हे की बची हुई मेहंदी लगाने से शादी जल्दी होती है, तो शारिफ ने यारिम को भी मेहंदी न लगाने दी, बल्कि सारी की सारी खुद लगा ली, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ ही मेहंदी से रंगे हुए थे। और फिर तस्वीर बनाकर मासूमा को सेंड कर दी। सारिम और मायरा ने भी खूब भंगड़े डाले।
شارم کی رسم ادا کرنے کے بعد وہ سارے روح کی طرف آ گئے۔ لیلا نے حصر کے نام کی مہندی لگا کر اس کا دل خوش کر دیا، جبکہ معصومہ نے اپنی مہندی کی تصویر واٹس ایپ پر شارف کو سینڈ کر کے اسے بھی خوش کر دیا، جبکہ روح شارم دونوں بچھڑے ہوئے عاشقوں کی طرح بیٹھے تھے۔ سب کے سامنے تو وہ خوش تھے، لیکن اصل میں بہت اداس تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے تھے، جبکہ سبھی ان کی تعریفیں کیے جا رہے تھے۔ آج صبح سے ہی فاطمہ بی بی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ شارم نے بارات کینسل کرنے کے لیے کہا، لیکن فاطمہ بی بی نہیں مانی اور اب دھوم دھام سے بارات لے کر اس کے ساتھ آئیں۔ لیکن یارم کو آج صبح سے ہی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن فاطمہ بی بی کو بتا کر وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فاطمہ بی بی کو اپنے ساتھ رکھ رہا تھا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور کرے۔ فاطمہ بی بی نے بہت سمجھایا، یارم میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ رہیں۔ یارم ابھی بھی اپنی بات پڑھ رہا ہوا تھا۔ جب محلے کی عورتیں فاطمہ بی بی کے پاس آئیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی یارم کو ان سے دور ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اس کا سارا دھیان انہی کی طرف رہا۔ پھر روح کو لا کر یارم کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ دلہن کے سرخ لہنگے روح غصب ڈھا رہی تھی، تو دولہے کے لباس میں یارم بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ عربی شہزادہ آج اپنی دلہن کا دل دھڑکا رہا تھا۔ روح بے اختیار اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے اس طرح سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے یارم نے آنکھ ماری، جس پر روح شرما دی۔ پھر شروع ہوا محلے کے لوگوں کے ساتھ فلم بنانے کا سلسلہ، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یارم بری طرح سے اکتا چکا تھا، جبکہ روح اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ ہنس لو بیبی، ہنس لو، رات کو بتاتا ہوں تمہیں، وہ اس کے کان میں بولا تو روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت مجھے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ کتنی بے شرم دلہن ہے جو اپنے شوہر کو گھور رہی ہے۔ یارم نے مزے سے کہا، یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے ہمیشہ والے ڈائلاگ بولا۔ ہاں بابا جانتا ہوں، میرا صرف ڈمپل ہی اچھا ہے، یارم نے اپنے ڈمپلز کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا، تو وہ مسکرا دی۔ یارم آج میں بہت خوش ہوں، آج میں مر جاؤں تو بھی مجھے غم نہیں، تو نے میری آخری خواہش پوری کر دی۔ میں نے تیری شادی دھوم دھام سے کی، یہی تو خواہش تھی میری، جب سے تو پیدا ہوا تھا تب سے ہی تیری شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی، بس آج میری ہر خواہش پوری ہو گئی، فاطمہ بی بی نے خوشی سے کہا۔ لیکن ایک خواہش ہے، وہ بھی پوری کرے گا؟ فاطمہ بی بی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو یارم ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ حکم کریں امی، میری خواہش ہے کہ میں مر جاؤں نہ، تو کسی کو رونے مت دینا یارم، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئیں، میں کسی کے غم کی وجہ بنوں، کسی کے درد کا سبب بنوں، بس تو میری یہ خواہش پوری کر دینا، کسی کو ایک آنسو مت ہونے دینا، تو پوری کرے گا نا میری یہ خواہش؟ فاطمہ بی بی یقین سے پوچھا تو اسے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو رونے نہیں دوں گا، لیکن کیا میں رو سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں غم تھا، درد تھا، تکلیف تھی، لیکن اس کی ماں نے نہ میں گردن ہلا دی۔ یارم نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ فاطمہ بی بی نے ساری رسموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر رسم ادا کی، بلکہ محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر نہ جانے کون کون سی پرانی رسم بھی ادا کی۔ یارم نے مسکرا کر اپنی ماں کی ہر بات کو مانا۔ اب وہ بالکل بھی نہیں اکتایا ہوا تھا، بلکہ بہت فریش لگ رہا تھا، جیسے ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہا ہو۔ روح کو یارم کے کمرے میں بٹھایا گیا، جسے شارف اور معصومہ نے سجایا تھا۔ یارم کی صبح کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھیں، اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی کو اپنی نظروں سے دور کرے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں روح بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، تب بھی پریشان لگ رہا تھا۔ یارم کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ روح نے پوچھا۔ روح دل بہت گھبرا رہا ہے، چلو امی کے پاس چلتے ہیں۔ یارم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ روح انکار نہ کر پائی۔ یہ دونوں فاطمہ بی بی کے کمرے میں آئے تو فاطمہ بی بی سو رہی تھیں۔ ابھی تو آئی، اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ معصومہ اپنا ڈریس چینج کرنے گئی تھی، جبکہ فاطمہ بی بی اسی ڈریس میں سو رہی تھیں۔ یارم نے آ کر انہیں ہاتھ لگایا تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ یارم نے انہیں ہاتھ لگا کر پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی۔ اس دن بھی امی کی طبیعت ایسی خراب ہو گئی تھی، یارم نے بے چینی سے کہا، جب روح نے اس سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یارم مجھے لگتا ہے امی کی طبیعت نہیں خراب، بلکہ وہ، روح کی آنکھ سے بے اختیار آنسو گرا۔ معصومہ جو واش روم کے دروازے پر کھڑی تھی جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ فاطمہ بی بی، معصومہ نے ان کو ہاتھ لگایا۔ ایسے اچانک؟ معصومہ کچھ نہیں کہہ پائی، جبکہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے رونے لگی۔
रूह ने अपना सर यारब के कंधे पर रखा। नहीं रूह, एक आंसू भी मत बहाना। मैंने अम्मी से वादा किया है कि मैं उनकी मौत पर किसी को रोने नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। चुप करो मासूमा, उसे सख्ती से कहा। कोई नहीं रोएगा। शारिफ, हिजर और सारिम को बुलाओ। हम अम्मी को रोते हुए रुखसत नहीं करेंगे। बुलाओ सबको। शारिम ने हुक्म दिया, जबकि अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए बेदर्दी से अपनी आंखें साफ कर रहा था।